تمام ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں اور مسیح میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں، اور جتنے بھی آپ اس وقت براہ راست آئزک ٹی وی پر مجھے دیکھ رہے ہیں، میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اس کے پیار، اس کی محبت کے لیے کہ خدا اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے پیار کرتا ہے. اور جتنے بھی آپ آئزک ٹی وی کے لور ہیں، آئزک ٹی وی سے پیار کرتے ہیں، یسوع مسیح کے لور ہیں، یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں، میں آپ سب کو دل اور دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور ویلکم کرتا ہوں آج شام پاکستان میں. اور جتنے بھی امریکہ میں دیکھ رہے ہیں ان سب کو گڈ مارننگ، اور جتنے بھی آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں آپ سب کو گڈ ایوننگ. اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت خدا کے خادم پاسٹر جوید میسی صاحب ہیں، اسی طرح ہماری پیاری بہن نسرین نیو یارک سے ہیں، اور اسی طرح پاسٹر ہمارے شیخو پورہ سے ہیں، اسی طرح لاہور سے. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو پیارے بھائی جوید میسی، سب سے پہلے آپ کو اور تمام خادموں کو، خادمہ کو خوش آمدید اور ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ پاسٹر امر فضل صاحب. آپ سے ملاقات سب سے پہلے لاسٹ ایئر ہوئی تھی جنوری میں فلوریڈا میں، اور اس کے بعد ہمارا ایک عجیب سا رشتہ قائم ہو گیا، دوستی کا، پیار بھائیوں جیسا. جب بھی آپ اورلینڈو آتے ہیں مجھے یاد کرتے ہیں تو ہم ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، فیلوشپ کرتے ہیں، کھانا انجوائے کرتے ہیں، خاص کر پنجابی کھانا. جی تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی رویا کے لیے جو خداوند نے آپ کو دی ہے. میں عموماً لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب خدا ہم سے کلام کرتا ہے، ہم سے بات کرتا ہے، یا تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں یا اس کو سینسٹیولی سنتے ہیں اور اوبے کرتے ہیں، یا ہم اس کو ڈس اوبے کرتے ہیں. جی اور آپ نے یہ ڈسیزن لیا، یہ چوائس لی کہ آپ نے خداوند کی آواز کو سنا. آمین. ہلیلویا. Hallelujah. پریز دی لارڈ، پریز دی آپ لارڈ. نے خداوند کی آواز کو سنا اور اس پر ایکشن لیا. ایکشن کیا کہ آپ کی میں نے زندگی میں آپ سے باتیں جب کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ آپ ڈرنے والے نہیں ہیں. Mhm. خدا نے آپ کے اندر بہت پاورفل روح ڈالی ہے، پاک روح ڈالا ہے، اور وہ دلیری کی روح ہے. آپ نے جب آپ نے بتایا تھا مجھے کہ جب یہ ٹی وی شروع ہوا تو آپ کو ہانگ کانگ جانا پڑا. جی آپ نے نہیں سوچا کہ کتنا خرچہ ہوگا، کیا مشکل آئے گی. ود دا پاور آف دا لارڈ یو وینٹ بائی فیتھ رائٹ. اینڈ گاڈ آنرڈ یور فیتھ. خدا نے آپ کی فیتھ کو آنر کیا. ٹھیک ہے. اور جو ویژن آپ کو خدا نے اب دیا اٹرنل لائف کے ذریعے سے ساری دنیا میں، آپ کہتے ہیں بار بار گھر گھر انجیل سنائیں گے. جی یہ پاورفل ٹیکنالوجی ہے. شیطان بھی اس کا استعمال کرتا ہے لیکن خدا کے لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں پریز. خداوند کی بادشاہت کو بڑھانے کے لیے، خداوند کی بادشاہت کی وسعت کے لیے. ساری دنیا میں خدا نے سب دنیا سے پیار کیا، ساری دنیا کے لوگوں سے. کہتے ہیں کہ 56,000 پیپل گروپس دنیا میں پائے جاتے ہیں، جی اور خداوند سب کو ایک جیسا پیار کرتا ہے. جی. جو اس کے خون خریدے ہیں ان سے اسپیشل پیار کرتا ہے. آمین آمین آمین. We تو give یہ all ایک glory to Jesus. جی، تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے سامنے، اپنے مسیح بہن بھائیوں کے سامنے شیئر کریں کہ خداوند ہمارے ذریعے کیا کر رہا ہے پاکستان میں، اور دوسرے امریکہ میں یا ملیشیا میں یا انڈیا میں ہم کرتے ہیں خدمت. میں کرتا ہوں یہاں سے امریکہ سے. خداوند برکت دیتا ہے جب ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں. آمین. وہ کہتے ہیں کہ God loves fat Christians. Fat meaning F-A-T. Yeah. F is faithful, Right. وفادار. Yeah. Available, جو حاضر ہے خدمت کرنے کے لیے، اور teachable، جو کلام کو سننا مانگتا ہے. F-A-T, fat. جی. So ہم fat Christians ہیں. Faithful, available, teachable. Amen. Amen. Hallelujah. تو ہم پاک روح اگر ہمیں جب سکھاتا ہے، لوگوں کے ذریعے سکھاتا ہے، بزرگوں کے ذریعے سکھاتا ہے، کلام سے سکھاتا ہے. We have to obey. Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. یہ گیت ہے یہاں پہ classic. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. When we do His good will, He abides with us still. Amen. Amen.
یہ میں چاہتا ہوں کہ جوید بھائی اس سے پہلے کہ اور آپ مزید بات چیت کریں، میں چاہتا ہوں کہ سب کا انٹروڈکشن ذرا پہلے آپ کرا دیں. ہماری پیاری بہن نسرین سے آپ شروع کریں، اور ہمارے میری بڑی بہن ہے کہ کیا کیا کرتے ہیں سارے، ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ انٹروڈکشن کرائیں. تو مسز نسرین مرسی ڈن جو سسٹر میری بیٹھی ہیں، بڑی بہن، یہ نیو یارک میں ہے، سیراکیوز نیو یارک. ان کے ہسبینڈ پاسٹر امرت لال دین وہاں پر ایک امریکن چرچ کے پاسٹر ہیں، شائلو بائبل چرچ، فیٹ ویل نیو یارک. اور وہ فیلڈ ڈائریکٹر ہیں لاہور بائبل انسٹیٹیوٹ جو شیخو پورہ میں موجود ہے. تو پھر یہاں سے باجی نسرین بتائیں گی آگے ان کی ٹیم جو پاکستان میں ہے. جی بہت شکریہ پادری انور صاحب. اور میں آپ کو اور آپ کی وائف ندا کو ہمیشہ بہت ایڈمائر کرتی ہوں. آپ دونوں میاں بیوی میرے لیے بہت ایک حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں کہ خداوند نے ہمیں کہاں سے دنیا میں سے فرق جگہوں سے چنا ہے تاکہ ہم سب مل کے اس کی اتنا بڑا جو کھیت ہے اس میں ہم کام کر سکیں. ہم کون ہیں؟ خدا کی پاک ذات ہے. ہم تو اس کے پیروں کی خاک جیسے بھی نہیں ہیں، لیکن خدا نے ہمیں اس دنیا میں سے بلایا، چن لیا کہ ہم خدمت کریں. تو کل میرے ہسبینڈ اور میں ہماری ویڈنگ اینیورسری کو 48 ایئرز ہو جائیں گے. تو بائبل سکول جو شیخوپورہ میں ہے، آپ کو پہلے تو آپ کی بات کرنے کاٹ رہا ہوں، آپ کو آپ کی 40 ایئر کی جو ویڈنگ اینیورسری ہے میری طرف سے، میرے سارے ناظرین کی طرف سے، فیملی کی طرف سے، ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو جی. 48 ایئرز 48 ایئر. پریز دی لارڈ. بہت شکریہ. وہ میرا مینشن کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے ہم نے پاکستان میں لاسٹ 48 ایئر سے ہم نے اکٹھے خدمت کی ہے شیخوپورہ میں، اور شیخوپورہ کے ذریعے پاکستان کے بہت سارے اور شہروں میں. تو یہ میرے لیے ایک بڑی بلیسنگ ہے کہ خدا کی پاک ذات جو خداوندوں کا خدا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کے ساتھ وی آر کو لیبررز، ہم خدمت کر سکیں. تو شیخوپورہ میں ہم 40 سال پہلے جب پاکستان سے امریکہ آئے تو میں اپنے دل کا ایک حصہ پاکستان چھوڑ آئی اپنے مسیحی لوگوں کے لیے کے ساتھ. I left a piece of my heart in Pakistan، اور جو میں آج تک کبھی نہیں بھولی. اور شیخوپورہ میں جب میں لاہور سے بیاہی آئی تو بائبل سکول ہے شیخوپورہ میں جو میرے ہسبینڈ کے دادا جی ڈاکٹر لال دین نے شروع کیا تھا 1960 میں جی. وہاں پہ ہمارے 4 پاسٹر صاحبان ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی جوائن کریں گے. اور پاسٹر انجم ہے وہ وہاں پہ پرنسپل ہے. پاسٹر ارشاد ہے وہ وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر ہے. پاسٹر ڈاکٹر فنیل صاحب ہے وہاں پہ سٹاف پہ ہیں، اور وہ وہاں پہ بہت ساری خدمت میں، ہی از ون آف مائی رائٹ ہینڈ ان پاکستان. اور پاسٹر عاصم ہے وہ نوجوان ہے اور بڑی خدمت میں. ان کے جب ابھی پاسٹر عاصم سے ملواؤں گی تو پتہ نہیں وہ لوگ ہاتھ ہلا سکتے ہیں کہ نہیں. جی لا سکتے ہیں جی، کیوں نہیں، آپ کی آواز سنیں پاسٹر سبحان جی. جی پاسٹر انجم اپنا ذرا ہاتھ لا کے تاکہ ناظرین کو ہیلو کریں. ہلو جی. ہلو. اور پاسٹر ارشاد ہے ابھی بولیں گے تھوڑے. تو پاسٹر انجم آپ بائبل سکول جو ہے یہ میرے دادا جی نے، دادا سسر نے شروع کیا 1960 میں. سو 1960 سے اب تک وہاں سے 1000 سے زیادہ پاسٹر گریجویٹ ہو چکے ہیں. پریز دی لارڈ. پریز. ہر ایک پاسٹر نے 2 یا 3 چرچ پلانٹ کیے ہیں. تو ہمارے حساب سے کم از کم 3000 چرچز پاکستان میں پلانٹ ہو چکے ہیں. تو ہم جی خداوند کو سارا عزت جلال دیتے ہیں. اور کیونکہ پادری انور صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو مسیحی ہیں پاکستان میں وہ ایک زیادہ غریب لوگ ہیں جی. زیادہ ہدیہ نہیں دے سکتے. جی. تو میرے ہسبینڈ جو ہیں ان کا فوکس، وہ وہاں کے فیلڈ ڈائریکٹر ہیں کیونکہ ڈاکٹر لال دین اور ان کی وائف وہ تو خداوند کے پاس جا چکے ہیں 1992 میں. تو اس کے بعد سے میرے ہسبینڈ ہے وہ فیلڈ ڈائریکٹر ہیں. تو ان کا فوکس ہمیشہ رہا پاکستان میں لوکل لوگوں کو تیار کرنے کے تاکہ وہاں پہ خدمت کر سکیں. مجھے خداوند نے بوجھ دیا کہ جب یہ پاسٹر صاحبان خدمت کرتے ہیں جا کے ان غریب علاقوں میں، ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں خداوند کی خوشخبری لے کے، تو
इतने हदिया जात नहीं होते, तो मुझे खुदावंद ने बोझ दिया कि मैं उन पास्टरों को सपोर्ट कर सकूं। ये मुझे खुदावंद ने रोया दी। 2000 में हमने शुरू किया। तो अभी मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चाहती हूँ कि पहले पास्टर अंजुम, जो वहां के लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल हैं, वो जरा बाइबल स्कूल के बारे में थोड़ा बताए, आपकी इजाजत से। जी 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 पास्टर अंजुम। जी जी मैम। बाइबल स्कूल के बारे में अदारा LBI, अदारा LBI जिसका मुखफ़्फ़फ़ लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट है, इसका आगाज 1960 में हुआ। हमारे बुजुर्ग डॉक्टर लालदीन साहब जो थे वो उसके बानी थे और उन्होंने इसका आगाज किया। फिर उनके बाद जो हमारे फील्ड डायरेक्टर हैं सर अमर साहब, उन्होंने उस खिदमत को संभाला और तकरीबन 1000 से ज्यादा जो है वो पास्टर, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि यहाँ से ग्रेजुएट्स हो चुके हैं। और अदारा LBI जो है वो इन तमाम खुदाम को जो है वो लेकर साथ साथ चल रहे हैं और इनकी जरूरियात का ख्याल रखता है अदारा। और फिर यहाँ पर रहते हुए हम जब इनको लेते हैं, जब ये इधर एडमिशन लेते हैं, तो इनकी रहाइश का इंतजाम किया जाता है, इनको स्टाइपेंड दिया जाता है। तकरीबन हम जो फैमिली मैन्स हैं उनको 5300 और जो हमारे जो बैचलर्स हैं उनको तकरीबन 3400 रुपया हम देते हैं। तो इसके साथ साथ जो है उनकी रहाइश भी होती है, हॉस्टल की फैसिलिटीज हम देते हैं। और यानी बात करने का मतलब है कि अदारा जो है वो उन बच्चों की तमाम जिम्मेदारियों को ले लेता है और उनको बिल्कुल फ्री माइंड कर देता है, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को सीखें और खुदावंद यीशु मसीह की मनादी में LBI का हिस्सा बने। हमारा अदारा जो है वो मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए मुल्क पाकिस्तान के साथ काम कर रहा है। और इस अदारा के जरिए से जो हमारा माशरा है, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम जो है वो अमन और भाईचारे की है, तो माशरे की सलाह के लिए भी हमारा अदारा जो है वो काम कर रहा है। और हम माशरे में रहते हुए बहुत सी ऐसी बुराइयों से लोगों को बचाते हैं खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के जरिए से। और जब तक कोई प्रॉपर तरीके से खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को सीखता नहीं है, तब तक वो उसका प्रचार भी नहीं कर सकता। तो इस लिहाज से जो हमारा अदारा है वो पास्टर साहबान को तैयार करता है, उनकी सारी सोच फिक्र ले लेता है खुदावंद यीशु मसीह के जरिए से। खुदावंद यीशु मसीह के फजल से जो अदारा है वो काम कर रहा है। थैंक यू भाई जी, बहुत शुक्रिया भाई। पास्टर अरशाद साहिब है, वो एडमिनिस्ट्रेटर है बाइबल स्कूल के। आप जरा बताएं कि कितने साल का है कोर्स और आगे इसके बारे में मजीद बताएं भाई पास्टर अरशाद। इस आपको मेरी तरफ से सलाम जी। और हमारा ये जो इदारा है जिसका नाम लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट है, और सब लोग इस बात से वाकिफ हैं कि कहाँ पर ये मौजूद है। और हम खास तौर पर ये जो हमारा अपना चैनल है यानी आइजक जो टीवी चैनल है, हम इसके शुक्रगुजार हैं। हमें देखने में ये मिलता है, अगर रेशो निकालते हैं तो हर हफ्ते में तकरीबन हर हफ्ते एक जो पास्टर है वो आइजक टीवी पर लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट का जरूर बैठा हुआ होता है। हमारे लिए बड़े हाँ जी जी, मैंने भाई पलूस को देखा। हमारे लिए बड़े आजाद की बात है जी जी कि हमारे शेखुपुरा से, लाहौर से और गिरदो नवाज से और हमारे जो पास्टर अनवर फजल साहब हैं, इनकी जो टीम है हमारे पास्टर्स को अपने चैनल पर बुलाते हैं और उनको मौका देते हैं ताकि वो कलाम की जो बातें हैं वो भी शेयर कर सके। बहुत शुक्रिया। हम जो बात शेयर करना चाहते हैं वो ये है जी जी, मैं थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये 3 साल का यहाँ पर कोर्स जो है वो करते हैं। अगर कोई 1 साल का कोर्स करना चाहता है, भाई है या बहन है,
تو اس کو منسٹری سرٹیفکیٹ ہے وہ دیا جاتا ہے. تو اس کے علاوہ 3 سالہ جو کورس ہے وہ کرنے کے بعد 2 سال کے بعد ان کو ڈپلوما جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اس طرح سے نئی کلاسز کا آغاز جو ہے BTS جو ہے اس کا بھی آغاز کیا ہے پچھلے سال سے. تو 2 سال کا یہ کورس ہے. یہ LBI کی خدمت ہے جو وہ سارا انجام دے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ پاسٹر میں نے جیسے بھائی پادری انور صاحب میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہ بائبل اسکول جو یہ تو 1960 سے شروع تھا، لیکن 2000 میں کیونکہ خداوند نے جب بھی میں پاکستان ہر سال ہم جاتے ہیں، میں اور میرے ہسبینڈ فروری کے مہینے میں جب گریجویشن کا ٹائم ہوتا ہے تو اس سال کووڈ-19 کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے گریجویشن کے لیے، لیکن جب بھی میں جاتی تھی پاکستان تو جو پاسٹر صاحبان کی جو ٹریننگ میں تھے لاہور بائبل کیمپس پہ، بائبل انسٹیٹیوٹ کے کیمپس پہ، تو وہ بہنیں ہمیشہ ان کی بیویاں آ کے میرے ساتھ اپنے دکھ سکھ کرنے جا ان کو کیا مشکلات تھیں. they would share their praise report with me and they would also share their aches and pains with me. جو ان کی روحانی طور پہ دکھ درد تھے شیئر کرتی تھی. تو یہ کافی چیز جب میں واپس آتی تھی تو میرا دل بڑا بوجھل ہوتا تھا کہ میں کیا کر سکتی ہوں اپنے پاسٹروں کی بڑھتی کے لیے، ان کی خاندان کی، تاکہ وہ خدمت کرتے رہیں. کیونکہ میں نے بہت دفعہ دیکھا پادری انور صاحب کہ بہت سارے لوگ خدمت چھوڑ جاتے ہیں جب ان کے پاس کافی وسائل نہیں ہوتے. جی ایسے ہی ہے. تو یہ چیز دیکھتے، یہ رویا خداوند نے مجھے دی، تو میں نے 2000 میں کمپیشن منسٹریز شروع کی. کمپیشن منسٹریز لاہور بائبل انسٹیٹیوٹ کی ایکسٹینشن ہے. رائٹ. ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے خدمت کر رہے ہیں. سو پاسٹر ڈاکٹر فنیل آپ شیئر کریں پاسٹر کمپیشن منسٹریز پاکستان میں کیا کر رہی ہے. شکریہ. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور خداوند کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی اس خدمت کو جو خداوند سے مختلف طرز سے دے رہا ہے اس کو بیان کر سکیں. اور ابھی میں بتانا چاہتا ہوں اس چینل کے وسیلہ سے کہ کمپیشن منسٹری جو ہے وہ ان کے پاکستان کے اندر مختلف ذرائع سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور ابھی تک تقریباً 100 کے قریب پاسٹرز ایسے ہیں کہ جن کی ہم ماہانہ جو مالی مدد کر رہے ہیں پاکستان کے مختلف اضلاع کے اندر، جو لاہور بائبل انسٹیٹیوٹ سے گریجویٹ ہیں، پھر ان کی ویڈوز کو، اور پھر ان کے آرفنس کو، اور اسی طرح پھر کمپیشن منسٹری جو ہے وہ 35 سکولز جو ہے ان کو بھی سپورٹ کر رہی ہے، جس میں 3500 کے قریب بچے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیشن منسٹری جو ہے وہ نہ صرف پاسٹرز کو بلکہ دیگر جو پاسٹرز کے بچے ہیں اور دیگر جو ہمارے مسلم بھائی ہیں خاص کر ان کے بچوں کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں تاکہ وہ بھی تعلیم سے جو ہے وہ روشن ہو سکیں، اور ان کو جو ہے وہ مالی ان کی مدد کی جاتی ہے کتابوں کے ذریعے سے، ان کے ایڈمیشن کے ذریعے سے، تاکہ وہ لوگ جو ہے ان کے پاکستان میں رہتے ہوئے چاہے کسی بھی رنگ سے ہیں، کسی بھی نسل سے ہیں، کسی بھی قوم اور فرقہ سے ہیں، وہ بھی تعلیم کو حاصل کر سکیں اور ان کے پاکستان کی ترقی کا جو ہے وہ سبب بن سکے. یہ کمپیشن منسٹری جو ہے وہ اس طرح آدموں کی اور دیگر جو ملک پاکستان کے اندر تمام ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہے تاکہ خداوند کا نام جلال پائے. Praise the Lord. Excellent word. Thank you. پادری انور صاحب میں صرف یہ ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ پاسٹر ڈاکٹر فنیل نے ذکر کیا 35 اسکول اور جو 35,000 بچے ہم نے، یہ وہ بچے ہیں جو ہم نے بھٹوں پہ یہ چائلڈ لیبر کرتے تھے، ہم نے ان کو چائلڈ لیبر سے pull them out from child labor. ان کے لیے ہم نے یہ اسکول شروع کیے تھے. جی خداوند نے یہ مجھے جب میں لاہور، میں اور میرا بھائی جاوید، اب ہم لاہور سے ہیں جی، تو پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں کہ لاہور میں بہت پرانے وقت میں شاہ جمال دیاں چگیاں ہوندیاں سن. جی 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 پتہ ہے مجھے. تو میرا اور وہ علاقہ اور پھر اور بھی بہت سی غریب پور نیبرہڈس تھیں، وہاں پہ میں مسیحی لوگوں کو دیکھتی تھی. تو اٹ آلویز بروک مائی ہارٹ کہ کیسے ہمارے مسیحی لوگ کتنی غربت میں، اور میں ہمیشہ انہیں یہ دیکھتی تھی کہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے
اور پھر یہ جو ان کا غربت کا ایک سائیکل ہے نا وہ چلتا رہتا ہے اور وہ سائیکل ٹوٹ نہیں سکتا کیونکہ بچے پڑھ نہیں سکتے تعلیم کی کمی کی وجہ سے. تو یہ میری رویا ہے کہ میں پاکستان میں ہم مسیحی بچوں کی تعلیم پہ فوکس کر سکے. خاص طور پہ عورت ہوتے ہوئے میرا بڑا بوجھ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری مسیحی گھرانوں میں بیٹیاں ہیں ان کو شعور دیا جائے کہ تعلیم ان کے لیے کتنی ضروری ہے. یہ زندگی کا جو سفر ہے یہ بہت لمبا کٹن سفر ہے. تو خدا نہ کرے زندگی میں کوئی مشکلات آ جائیں. جو نوجوان لڑکے ہیں وہ تو جا کے کوئی دیہڑی دپا کر لیں گے, کچھ نہ کچھ سخت کام کر کے روٹی کما سکتے ہیں, لیکن بیٹیاں جو ہیں گھروں میں, لڑکیاں جو ہیں وہ کیا کریں گی ہمارے پاکستانی معاشرے میں, کیا جا کے کام کریں. تو یہ چیزیں میں لوگ ہمیشہ بیٹیوں سے شیئر کرتی ہوں. اپنے پاسٹر صاحبان کو میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں کہ ہمیں تعلیم سے ان کو اجاگر کرنا کتنا ضروری ہے. ہمارے ایک پاسٹر صاحب ہے, وہ ہماری کمپیشن منسٹری کے ڈائریکٹر ہیں, ان کا نام ہے پاسٹر امین, وہ سانگلا ہل سے, ان کی 6 بیٹیاں ہیں. تو ان کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاس صاحب اپنی 6 بیٹیوں کو پڑھائیں, میں پیچھے کھڑی ہوں. سو کمپیشن منسٹریز جو ہے بچوں کی, خاص طور پہ بیٹیوں کی تعلیم پہ ہم بہت فوکس کر رہے ہیں پاکستان میں. اور یہ جو بچے ہم نے چائلڈ لیبر سے, بھٹوں سے اس وہاں سے آزاد کیے ہیں, یہ 20 سال پہلے, 21 سال بلکہ ہو گئے اس دفعہ. تو ان سکولوں میں جو بچے پڑھے, میں جب جاتی ہوں وزٹ کرتی ہوں ان سکولوں کو, تو میں دیکھتی ہوں کہ مجھے پاسٹر صاحبان بتاتے ہیں کہ اسی سکول میں جو بیٹیاں انہوں نے کنڈر گارٹن سے شروع کیا تھا, اب وہ بیٹیاں جو ہیں وہ اسکول میں پڑھا رہی ہیں. تو میں بڑی خوش ہوتی ہوں یہ چیزیں دیکھ کے. اور پاسٹر ڈاکٹر فنیل کے ساتھ ایک اور ہمارے پاسٹر بیٹھے ہیں, پاسٹر آصم, جو نوجوان ہیں. یہ ہماری کمپیشن منسٹریز میں اور لاہور بائبل انسٹیٹیوٹ میں بہت کام کر رہے ہیں. اور میں ہمارے جو حاضرین آڈینس میں سن رہے ہیں اس وقت, میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ پاسٹر آصم جیسے نوجوان بہت آج پاکستان میں ہیں. نوجوان بیٹیاں آئیں, خداوند کا اتنا بڑا کھیت ہے پاکستان میں, اور خداوند کو ہر ایک کی ضرورت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ شاید 6 باب ہے کہ جب عزیہ بادشاہ نے وفات پائی تو یسایہ نبی کہتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ تخت, خداوند کا تخت دیکھا, اور ہم سب اس کہانی کو جانتے ہیں. تو خداوند نے کہا کہ ہماری طرف سے کون جائے گا, اور رو رہا ہے, کوئی جانے والا نہیں. تو یسایہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا رونا آیا کہ کوئی بھی نہیں, جو خداوند نے آواز دی ہے کہ میری طرف سے کون جائے گا. تو یسایہ نے کہا خداوند میں حاضر ہوں, مجھے بھیج. تو ہمارے آج حاضرین میں, آڈینس میں اتنے لوگ جو سن رہے ہیں, میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے بائبل اسکول میں اب داخلے ہو رہے ہیں. تو جو لوگ خدمت میں آنا چاہتے ہیں, یہ نمبر ہے وہاں, اس پہ کال کریں تو آئیں. خداوند کی خدمت کے لیے ہم آپ کو بائبل اسکول میں تیار کریں گے. کہیں بھی آپ ہیں, ہر ایک خدا نے ہر ایک بیٹی کو, ہر ایک انسان کو کوئی نہ کوئی ہنر دیا ہے, کوئی نہ کوئی قابلیت دی ہے. میری طرح میری عمر اس وقت 69 کی ہونے والی ہے, تو ہمارے پوتے ہیں, پوتیاں ہیں, نواسے نواسیاں ہیں. لیکن میری طرح جو دادیاں ہیں, نانیاں گھر میں ہیں, آپ بھی گھر میں بیٹھے خدمت کر سکتے ہیں. پاسٹر انور فضل جیسے خادم جو خدمت کر رہے ہیں, میں خدمت کر رہی ہوں, اتنے خادم, آپ ان کے لیے دعا کریں. گھر میں بیٹھے ہیں, دعا کریں کہ کتنی آج ضرورت ہے ہمیں. بہت سارے لوگوں کی, فرق لوگ آئیں. آصم, آپ کو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی طرف سے کچھ بولیں. پاسٹر آصم. مسیح خدا کی لازوال محبت میں آپ سب بھائیوں کو جو ٹی وی چینل پر دیکھ رہے ہیں, آپ سب کو میری طرف سے سلام. سو میں کمپیشن منسٹریز کے بارے میں تھوڑا اور جو ہے وہ بتانا چاہوں گا. ساتھی نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے. سو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کمپیشن منسٹری نہ صرف پاسٹرز کی سپورٹ اور ایجوکیشنل ورک کر رہی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل جو ہے وہ بھی سپورٹ ہو رہی ہے, جس میں موبائل کلینکس جو ہے وہ منتھلی ہمارے سکولز میں جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں, جہاں پر بچوں کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے چیک اپ ان کو کیا جاتا ہے. اور اگر کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے میڈیسن فراہم کی جاتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کمپیشن منسٹری کی ہی طرف سے لاہور بائبل انسٹیٹیوٹ میں ایک ڈسپینسری کا بھی انتظام ہے. یہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اور
जितने भी यहाँ पर पास्टर्स साहिबान आते हैं उनको कंपैशन मिनिस्ट्रीज की तरफ से फ्री मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और फिर इसके साथ साथ कंपैशन मिनिस्ट्रीज एक बहुत बड़ा इकदाम जो है वो हमारी बस्ती के लिए यानी क्रिश्चियन टाउन ग्लोरिया कॉलोनी के लोगों के लिए किया। वो ये था कि हमारे मोहल्ले में जो साफ पानी है उसका बहुत ज्यादा मसला था, तो अक्सर जो है वो हम पानी ले जाने के लिए जाना पड़ता था। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता कि कुछ मामला की वजह से जो है बाज़ औक़ात लाइट नहीं थी होती या बाज़ औक़ात कुछ और मसला होता, पंप खराबियां वगैरह, तो हमें पानी जो है वो नहीं मिलता था। तो यहाँ पर LBI में कंपैशन मिनिस्ट्रीज की तरफ से बहुत शुक्रिया। हाँ ना, खत्म करें आसिफ। कंपैशन मिनिस्ट्रीज की तरफ से यहाँ पर लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में एक वाटर फिल्टर प्लांट लगाया गया जिसे RO प्लांट कहा जाता है। यहाँ पर जो है वो हमें अभी क्लीन मिनरल वाटर जो है वो मिलता है, क्योंकि बाज़ जो है वो फिल्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं उनमें हमें मिनरल जो है वो नहीं मिलता। तो इस फिल्टर में ये भी जो है वो एक खास बात है कि मिनरल वाटर जो है वो हमें प्रोवाइड होता है। सो इसके लिए हम कंपैशन मिनिस्ट्री के बड़े शुक्रगुजार हैं कि एक और अच्छी सहूलत जो है वो इसी पानी में दी गई है कि गर्मियों में जो है वो हमें चिल्लर का यानी ठंडा पानी जो है वो मैसर होता है, उसके लिए हमें बर्फ जो है वो बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती। तो इसके लिए हम कंपैशन मिनिस्ट्री के क्रिश्चियन टाउन के ग्लोरिया कॉलोनी के और LBI के जितने भी लोग हैं, हम कंपैशन मिनिस्ट्री के दिल की अथाह गहराइयों से मशहूर है कि उन्होंने एक ये बड़ा कदम जो है ये हमारे लिए उठाया। ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी पास्टर अनवर साहिब। ये ना हमने जब भी मैं पाकिस्तान जाती थी ना तो मैंने वहां पे पाकिस्तान में अनक्लीन वाटर इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट, वहां पे हेपेटाइटिस C बहुत है। तो ये मुझे बहुत साल में ये चीज को, जो हमारे काफी पास्टर साहबान को उनकी बीवियों को था, तो हमारे एक पास्टर साहब थे वो फौत भी हो गए और कुछ और भी लोगों को मैंने सुना जो फौत हो गए। तो इसके लिए मुझे बहुत बोझ था मेरे दिल पे और मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमने $10,000 इस पे खर्च किया इस प्रोजेक्ट पे। मैंने सुना है भाई जी कि सारे शेखुपुरा में उस किस्म का प्लांट किसी के पास नहीं है। तो बहुत लाहौर में भी मैंने सुना है जी, लाहौर में भी मैंने सुना है कि बहुत कम जगह हैं जिनके पास उस किस्म का प्लांट है, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट की जगह है। ये इतना अच्छा, किसी वक्त आप आए विजिट करें। और मैं ये कहना चाहूंगी अगर शेखुपुरा में बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, मसीही लोग, आबादियां, वो प्लीज आए, वहां से पानी लेके जाए। ये बहुत अच्छा मिनरल वाटर से भी अच्छा पानी है ये वाला, और जिंदगी का पानी भी। जी 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 जी। और मैं आसिम का शुक्रिया करती हूँ कि उसने याद दिलाया कि जो हम जो हेल्थ के प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जब मैं भाई अनवर साहब जाती हूँ ना तो मैं देखती हूँ घर घर में लोगों को दे आर डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर इज अ बिग प्रॉब्लम। तो मैं जब जाती हूँ पाकिस्तान तो मेरे ये इश्यू सुनती हूँ कि क्यों ये सब है इसके ऊपर, और लोग इसको बड़ा लाइटली लेते हैं क्योंकि लोगों को लोग इतने तालीम याफ्ता नहीं है, तो उनको पता नहीं कि ये ब्लड शुगर, डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर इज अ बिग प्रॉब्लम, कितनी खतरनाक चीज है। और अभी चंद साल हुए हैं, मेरे एक पास्टर साहब थे इस्लामाबाद में, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता था और वो ही नेवर पेड एनी अटेंशन। जो लोग सुन रहे हैं प्लीज ये मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना और इस पे सोचें। उनका नाम था आबिद, पास्टर आबिद। तो वो उनका हाई ब्लड प्रेशर रहता था, तो उन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनके जो गुर्दे थे वो फेल होने लग पड़े जी। तो ही वेंट ऑन डायलिसिस। तो डायलिसिस के साथ फिर मुझे पता लगा कि एक दिन वो वफात पा गए। मुझे इतना दुख हुआ कि एक 33 साल का नौजवान कैसे छोटी सी एक ब्लड प्रेशर की अगर गोली खा लेते तो वो कंट्रोल हो सकता था। अब मैं उनकी विडो एट 27 years old उनको सपोर्ट करती हूँ
ان کے 2 بچے ہیں, ان کو سپورٹ کرتی ہوں. تو اس وقت سے میں نے پھر یہ دیکھا کہ جتنے ہمارے پاسٹرز کو بلڈ پریشر کی یا ڈائبٹیز کی پرابلم تھی, ان کو ہم ہر مہینے فری دوائیاں دیتے ہیں. اور ہمارے جو پاسٹر صاحبان خدا کے پاس چلے گئے ہیں, ہم اور ان کی ویڈوز نے منسٹری کو جاری رکھا ہے, ہم ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. سو ہماری کوشش بہت ہے کہ ہم جو ایریاز ہم کر سکیں. بھائی شفیق بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھائی شفیق کو, پاسٹر شفیق لاہور میں ہیں, ان کو انٹروڈیوس کرانا چاہتی ہوں. یہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ بہت خدمت کرتے ہیں اور یہ کافی مسیحی پرسیکیوشن میں سے بھی گزرے ہیں. بس پاسٹر شفیق, آپ بھی LBI کے بارے میں اور کمپیشن منسٹری کے لیے چند لفظ بولیں. جی, خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو اور تمام سننے والوں کو سلام پہنچے. ہم شکر گزار ہیں آئزک ٹی وی کے لیے اور بالخصوص بردر پاسٹر انور فضل صاحب کے لیے, ان کی ساری اس محبت کے لیے کہ جنہوں نے آج کمپیشن منسٹری کو لائیو چلانے میں دعوت دی اور ہم سب یہاں پر جمع ہو سکیں تاکہ ہم تارا LBI کے لیے اور کمپیشن منسٹری کے لیے یہاں پر بتا سکیں, شیئر کر سکیں. سو کمپیشن منسٹری چونکہ جیسے بھائیوں نے خدام نے بیان کیا ہے کہ جو بچے بڑوں پہ کام کرتے تھے ان کو اٹھایا اور سکولز میں لے کر گئے, ان کو ایجوکیشن دلوانا شروع کی, اور پھر میڈیسن جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, کمپیشن منسٹری نے ان پر کام کرنا شروع کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خدا کے زندہ کلام کو بھی گھر گھر پہنچانے میں, بائبل مقدس کی کاپی لوگوں کے ہاتھوں میں دینے میں بھی جو ہے وہ کثر کوتاہی نہیں کی. اور ہم یہ کر رہے ہیں. 2019 اور 20 میں ہم نے اب تک تقریباً 5000 کے قریب بائبل مقدس جو ہے وہ فری تقسیم کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ روح کی خوشی کی گیتوں کی کتابیں جو ہیں وہ بھی انلمیٹڈ جو ہے وہ تقسیم کی ہیں. اور اس کے ساتھ چائلڈ بائبل جو ہے وہ بھی تقسیم کی ہیں تاکہ وہ لوگ جو بائبل مقدس کا ہدیہ دے کر اسے خرید نہیں سکتے, جو گیتوں کی کتاب کو خرید نہیں سکتے, کہ ورشپ کر سکیں, ہم یہ ساری چیزیں ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی اگر کوئی بہن کو بھائی کوئی بھی کسی پاکستان میں کسی بھی حصہ سے, ہم نے کوئٹہ میں بھی, اسلام آباد میں بھی, فیصل آباد اور پاکستان کے تقریباً تمام اضلاع میں بائبل مقدس کو تقسیم کیا ہے. اور یہ کمپیشن منسٹری کا ایک حصہ بھی ہے, پیشن بھی ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ جان سکے تاکہ ارشاد اعظم کی تکمیل ہو سکے. جس طرح آئزک ٹی وی جو ہے وہ گھر گھر خدا کے کلام کو پہنچا رہا ہے, تو ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ بائبل مقدس کی کاپی جو ہے ہر گھر کے اندر موجود ہونی چاہیے. بہت شکریہ. جی ہم نے بھائی پادری انور صاحب, ہم نے لاسٹ ایئر پچھلے سال گرمیوں میں 2000 بائبلیں بانٹی. ہم ہر سال ابھی ہم دعا کر رہے ہیں کہ خداوند ہمیں فنڈز مہیا کرے. تو ہم نے اس سال, اس سے پہلے کہ گرمی زیادہ ہو جائے, ہم ایک اور بگ آؤٹ ریچ کرنا چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ. کوئی اور کوشچن ہو, I'll be happy to answer. میں سسٹر نسرین آپ کی خدمت سے I am so inspired, اور میں پادری صاحب کو, آپ کے صاحب کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, اور آپ کے سارے پاسٹر صبان کو بھی جو آپ خدمت کر رہے ہیں. آج آپ نے اپنی کمپیشن منسٹری کے بارے میں شیئر کیا ہے, اور جتنے بھی ہمارے ناظرین آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں, آپ آئزک ٹی وی کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں, فیس بک کے ذریعہ سے, آپ یوٹیوب کے ذریعہ سے, ہماری دوسری انٹرنیٹ ڈیوائسز کے ذریعہ سے آپ دیکھ رہے ہیں, تو میں آپ تمام ناظرین کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بہن نسرین اور اسی طرح ان کے خادم کمپیشن منسٹری کام کر رہی ہے پاکستان میں, تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. شیخوپورہ میں جتنے بھی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں, بہن نے پانی کا ذکر کیا, فری بائبل ڈسٹریبیوشن کا ذکر کیا, میڈیسن کا ذکر کیا. تو میں بہت انسپائر ہوا ہوں اس بات سے کہ نہ صرف آپ ان کے لیے صرف بائبل کا ارینج کرتے ہیں بلکہ ان کو مالی سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو میری دعا ہے کہ خدا آپ کے ساتھ بہت سارے اور لوگ بھی آج کے بعد ملائے, تاکہ بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں, تاکہ نہ صرف آپ اور جو کام کر رہے ہیں اس کو, خدا میری دعا ہے مشرق مغرب شمال جنوب پورے پاکستان میں دوسرے ممالک میں بھی اس کو ایکسٹینڈ کریں,
اور میں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ کو خدا نے چنا ہے، اور خدا آپ کو زندگی عمر کی درازی دے، اور آپ کی ٹیم کو بھی، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ روحیں بھی بچا سکیں اور خدا کا کام بھی کر سکیں۔ تو جہاں بھی آئزک ٹی وی کی ضرورت ہو، آئزک ٹی وی بھی آپ کے ساتھ ہے، پاسٹر انور فضل بھی آپ کے ساتھ ہے، میری دعائیں بھی، میرا پیار بھی۔ تو خدا میری دعا ہے کہ آپ کو اور کثرت سے ملٹی پلائی کرے یہ سالوں میں، تو آپ زیادہ سے زیادہ بائبلیں بھی تقسیم کریں، فری میڈیسن بھی تقسیم کریں، اور خدا کا فضل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ جی بہت شکریہ بھائی جی، بہت شکریہ۔ آپ نے بغیر اور بھی ملکوں کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ ہمارے کچھ پاسٹر صاحبان ہیں جو گریجویٹ لاہور بائبل اسکول سے ہو کے یو کے میں ہیں، وہ یو کے میں خدمت کر رہے ہیں، اور کچھ ہمارے پاسٹر صاحبان ہیں وہ ملیشیا میں ہیں، وہ ملیشیا میں خدمت کر رہے ہیں، پاسٹر کچھ ہیں وہ افغانستان میں خدمت کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اور میں آپ سے ایک اور بھی ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے لاہور بائبل انسٹیٹیوٹ کے جو سب سے پہلے گریجویٹ تھے پاسٹر برکت، انہوں نے راول پنڈی میں جو زیڈ بی آئی ہے انہوں نے شروع کیا تھا، وہ ابھی تک زندہ ہے اور وہ خدمت کر رہے ہیں۔ اور لاہور میں پاسٹر چمن ہے، وہ 80 سال سے اوپر ان کی عمر ہو گئی ہے، وہ بھی ابھی تک خدمت کر رہے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتی ہوں اپنے حاضرین سے کہ جو خدا کے خادم ہیں، خادمائیں ہیں، وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتے، آخری سانس تک۔ ہمارے جو دادا جی ڈاکٹر لال دین تھے جنہوں نے یہ بائبل اسکول شروع کیا تھا، وہ 92 سال کی عمر میں خدا کے پاس گئے، اور وہ آخری سانس تک وہ ہمیشہ شیئر کرتے رہے اور خدمت کے بارے میں سب کو کہتے تھے، اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ خدا کے خادم کبھی ریٹائر نہیں ہوتے۔ آمین۔ اگر آپ موقع دیں، ایک چیز میں ایک اور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے والد صاحب، میں اور میرا بھائی جاوید، ہمارے والد صاحب جولائی میں 99 سال کے ہونے والے ہیں، اور ابھی زندہ ہیں اور ہمارے پاس رہتے ہیں، میرے پاس رہتے ہیں۔ آمین۔ ان کے بارے میں بھائی انور سمیت صاحب، میں لوگوں کی، اپنے آڈینس کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے زمانے میں، کیونکہ اس وقت پاکستان نہیں تھا، صرف انڈیا تھا جی، اور برطانیہ کی گورنمنٹ تھی، برٹش لوگ، تو برٹش مشنری تھا، وہ گھوڑے پہ جا کے گاؤں گاؤں جاتے تھے اور خدا کی خوشخبری پھیلاتے تھے۔ میرے ماں باپ کے دلوں میں ان کی خدمت کی وجہ سے خدا کی پیار محبت کا بیج بویا گیا، اور دیکھیں ہم 7 بہن بھائی ہیں، میرے ماں باپ نے وہ جو بیج تھا ہمارے دلوں میں بویا۔ ابھی دیکھیں میرا بھائی جاوید ہے، وہ خدمت کر رہا ہے، میں خدمت کر رہی ہوں خدا کی، اور میری بہن ہے ہیوسٹن میں، وہ خدمت کر رہی ہیں۔ تو میرا صرف یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے اپنی آڈینس کے ساتھ کہ خدا نے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ خدمت ضرور رکھی ہے کہیں پہ۔ آپ دعا کریں، خداوند کو کہیں، خداوند مجھے دکھا کہ میں تیرے لیے کیا کر سکتی ہوں، کیا کر سکتا ہوں۔ اور خداوند نے ہم انجیلوں میں پڑھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے کسی کو 1 توڑا دیا، کسی کو 5 توڑے دیے، کسی کو 10 توڑے دیے، تو ان کو جا کے آپ استعمال کریں، اور خداوند ضرور آپ کو استعمال کرے گا۔ کوئی بات نہیں، آپ کی عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، کچھ نہ کچھ خداوند آپ نے آپ کے لیے رکھا ہے، تو آپ اٹھ کھڑے ہوں۔ آج پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ جہاں بھی ہیں آپ کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں میں خدمت کریں، اپنے محلوں میں، اپنی نیبرہڈ میں خدمت کریں، اپنی کلیسیا میں خدمت کریں۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت، میں زیادہ اور مزید ٹائم نہیں لینا چاہتی۔ کوئی کوشچن ہو تو آئی ایم ہیپی ٹو آنسر۔ تھینک یو ویری مچ بہن نسرین۔ خدا کے فضل سے جیسے آپ نے کہا، یقیناً ہر شخص کو خدا کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ابھی پارس صاحب بات کر رہے تھے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ ٹائٹل چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ٹائٹل سب سے بڑا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آپ کے والدین نے آپ کے اندر بیج بویا، تو آج دیکھیں وہ بیج جو ہے پوری دنیا میں آپ بو رہی ہیں۔ تو آپ کی بدولت کتنے لوگ ہیں جو خدا کی خدمت بھی کر رہے ہیں، ان کی آپ سپورٹ بھی کر رہی ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اور زیادہ برکت دے۔ میں آخر میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے ضرور آپ دعا بھی کیجیے گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں پیارے بھائی جوید میسی صاحب کی طرف۔ بشپ جوید میسی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بھی پیشن پاکستان کے لیے ہے۔ میں جب بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی لوگوں کی سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان کے بارے میں ویژن بھی رکھتے ہیں۔ تو جو آپ کا ویژن ہے کہ پاکستان سے نرسز کو لایا جائے، ان کے، تاکہ ان کی فیملی بھی امریکہ میں آئے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا، آپ نے میری آواز کو سنا اور خدا نے آپ کو اٹھایا اس کام کے لیے، تو اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ ضرور، تھینک یو پائی صاحب۔
टाइटल की बात आया ना, जो टाइटल, जी जब हम फिलिपियों खत 2 बार पढ़ते हैं जी तो वो खुदावंद की ह्यूमिलिटी के बारे में बात करता है। जी उसने अपने जितने प्रिविलेजेस थे वो छोड़कर इस दुनिया में आया और इंसान बन गया। जी Yes. फिर आगे आयत में आता है, therefore God has exalted him far above all, आमेन gave him a name which is higher than any other name. उसको Yes. वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। आला है। आमेन क्यों? क्योंकि उसने अपने सारे टाइटल छोड़ दिए जी और हलीम बन गया हलीम और इंसान बन गया और सलीबी मौत मरा। जी आमीन। तो वो हमारा जीसस क्राइस्ट इज अवर रोल मॉडल, वो हमारा एक नमूना है। आमीन वी हैव टू कॉपी हिम। मैं कहता हूं कि क्रिश्चियन का मतलब पता क्या है? क्राइस्ट लाइक, राइट मसीह जैसे होना। आमीन वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का भी था। आमीन उसी 2 बाब में आता है। जी खुदावंद की सोच वो डुप्लीकेट करना है। जी वी हैव टू चेंज आवर थिंकिंग। हमारी जो सोच है ना, जी उसको बिब्लिकल सोच अब करना है, क्योंकि हम खुदावंद के लोग हैं। जी तो मेरे दिल में हमेशा यही होता है कि मैं किसकी मदद करूं, रहम इनकरेज करूं। जो लफ्ज है ना बरनबास, जी उसका मतलब है सन ऑफ इनकरेजमेंट, राइट हौसला अफजाई का बेटा। जी ये हिब्रू का लफ्ज है बार, BAR, बारनाबास। यस तो मुझे भी एक खिदमत खुदावन ने दी है, टू एनकरेज पीपल, टू इंस्पायर, टू मोटिवेट, किसी के लिए दुआ करना, सपोर्ट करना, बाइबल वर्स देना, हौसला अफजाई करना। हौसला शिकनी नहीं करनी, बल्कि हौसला अफजाई करनी है। तो मैं किसी से बात कर रहा था कुछ हफ्ते पहले, तो खुदावन ने एक दरवाजा खोला कि अमेरिका में आजकल नर्सों की कमी है। जी उनको कम से कम 3000 नर्सें चाहिए दुनिया में से। जी इंडिया से वो कहते बहुत है, चाइना से बहुत है, पाकिस्तान के लिए दरवाजा खुला। आप एग्जाम लेंगे इधर उधर दुबई में या इंडिया में या सिंगापुर में, एक एग्जाम है CNLEX, राइट, वो नर्सिस को पास करना पड़ता है। जी अगर आपने ज्यादा मालूमात लेनी है, मैं आपकी रहनुमाई करूंगा, मदद करूंगा। मैं अपना टेलीफोन नंबर दे देता हूँ, वो व्हाट्सएप का नंबर है। एरिया कोड अमेरिका में 407-704-0746, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आप मुझे मैसेज भेजें, तफसील से मैं बात करूंगा। लेकिन मुझे अपने वतन से बहुत प्यार है। वो वतन दिल पाकिस्तान, जान पाकिस्तान। बेशक मैं अमेरिका में रहता हूँ और मेरे पाकिस्तानी दोस्त जानते हैं, मैं डॉक्टरों की मीटिंग में जाता हूँ तो वो कहते हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी लगते हैं। मैं कहा बिल्कुल, दिल तो पाकिस्तानी है ना। बेशक अमेरिका में रहते हैं लेकिन सोच, खाना सब पाकिस्तानी है। आप भी तो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं भाई साहब। आपको पता है, लोग समझते हैं कि पास्टर अनवर फजल जो है ना, आपको पता है कि रात में ना आपको पता है वो मुस्लिम मेरे दोस्त सारे, तो रात उनको मैं उनको बता रहा था, तो कहते हैं कि आप तो अमेरिका में भी आके ना पाकिस्तान की बातें करते हैं। मैंने कहा आई लव माई कंट्री, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तानी पीपल। देखिए खुदा ने दुनिया से ऐसे प्यार किया है, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत, पाकिस्तानियों से भी मोहब्बत की जी, दुनिया के हर खित्ते के लोग से खुदावन ने मोहब्बत की। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं किसी को मेंटर करूं, बाइबल टीचिंग देता हूं, डिसाइपलशिप करता हूं, पाकिस्तान में भी, दूसरे ममालिक में भी, और बिजनेसमैन भी हूं। तो पहले मैं 90% बिजनेस करता था, 10% खुदा का काम करता था जी। अब पिछले 3-4 से खुदावन ने कहा नहीं, अब तू रिटायरमेंट की एज में आ गया है, अब तू 90% काम मेरा कर और 10% अपना काम कर। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं यही करता हूँ। तो खुदावन के फजल से मेरे काफी कनेक्शंस हैं दुनिया में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट में। तो मैं खुदावन के फजल से सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट हूँ, सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हूँ लोगों के लिए। तो अगर मेरी किसी को जरूरत है तो मुझे राब्ता करें।
व्हाट्सएप के जरिए से 4077040746 ये मेरा टेलीफोन नंबर है और मेरा व्हाट्सएप नंबर है। भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल टाइम। आपने बहुत, आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए अल्फाज नहीं है, आपके प्यार के लिए, आपके इज्जत के लिए जो आप देते हैं, मुझे मौका देते हैं मिलने के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरे बड़े भाई हैं और आपसे बहुत मेरा प्यार है, और खुदा आपको जिंदगी उम्र की दराजी दे, क्योंकि आप लोगों से प्यार करते हैं, इसलिए हम आपसे प्यार करते हैं। God bless you. God bless Sister Nida also. Thank you very much. तो सिस्टर नसरीन, आप कोई और हमारे नाजरीन को, इससे पहले कि आप प्रेयर करें, बहुत सारे लोग मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं फेसबुक के जरिया से, यूट्यूब के जरिया से। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भी आ रही हैं। अगर आप देखें अनवर फजल ऑफिशियल पर, तो बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट लोग हमें सेंड कर रहे हैं, यूट्यूब पर सेंड कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि उसके बाद बहन नसरीन आज दुआ भी करेंगी, और अगर कोई मैसेज और कोई दिल की बात है बहन नसरीन जो नाजरीन को आप कहना चाहती हैं, तो आप जरूर उससे पहले कि दुआ करें। नाजरीन को कोई भी आप बात कहना चाहती हैं, शेयर करना चाहती हैं और कुछ भी, तो आप करके, तो उसके बाद हमारे नाजरीन के लिए दुआ करें, बीमारों के लिए भी, जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी, और खुदा तमाम खादमों को भी यूनाइट करे। पाकिस्तान में मैं देखता हूँ यूनिटी की कमी है। हर खादम अपने आप को किंग बनाता है और समझता है कि मैं किंग बन जाऊं। हर किसी के साथ किंग बनना चाहते हैं, कोई भी अपने आप को छोटा नहीं बनाना चाहता। तो मैं देखता हूं कि ये हमारी बहुत कमी है, जिसकी वजह से हम बहुत सारा काम नहीं कर पा रहे। जब सारे खादम अगर मिलके काम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि हम बहुत सारी रूहों को भी जीत सकते हैं और हम बहुत सारा काम भी कर सकते हैं। हालेलुया। जी जी, ये जो टाइटल्स की और ये सब, ये बड़े होने की बात जहाँ पे आ जाती ना भाई पाजी अनवर साहब, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पे हमारे लिए दे दी, मसीहों के लिए। उसने अपना खून हमारे लिए बहाया। हम उसके खून खरीदे गुलाम हैं, हम तो नौकर हैं जी। तो फिर हम किंग क्यों बनना चाहते हैं? हम टाइटल क्यों ढूंढते हैं? जी। खुदा जो खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह, वो आसमान से तख्त छोड़ के आ गया इस जमीन पे, उसने अपना आप खाली कर दिया। तो हम क्यों अपने आप को ऊंचा बनाना चाहते हैं? तो मैं सबों से सिर्फ ये एक नसीहत करना चाहती हूँ कि हर रोज अगर कोई भी है किसी के अंदर तकब्बुर की, बड़ा बनने की ये चीज है, और आप नीचा होना चाहते हैं, तो खुदावंद के कदमों में झुकें कि खुदावंद मुझे तोड़, मुझे नीचा कर, मुझे हलीम होने में मदद कर, क्योंकि हलीमी में सरफराजी है। जब तक कोई खादिम, कोई खादमाएं अपने आप को नीचा नहीं करेंगे, आप कभी भी अपनी खिदमत में कामयाब नहीं हो सकते, जितना मर्जी जोर लगा लें। मेरी उम्र 70 के नजदीक जा रही है, ये मेरा तजर्बा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है इन 70 सालों में। तो मेरी नसीहत है कि अपने आप को नीचा करें, हलीम करें, क्योंकि हम नौकर हैं। आपने टाइटल अपने आप को देना है तो बोले ब्लड बॉट सर्वेंट, राइट, कि आप खून खरीदे गुलाम हैं। कोई टाइटल और हमारा नहीं है, हम गुलाम हैं, हम नौकर हैं, हम खादिम हैं जी। तो जो खादिम है उसको तो जाके तो अपनी कलीसिया की जूतियां पॉलिश करें, कुछ ना कुछ खिदमत का काम करें जी। तो मेरी नसीहत है। और जब तक हम एक नहीं होंगे, सरफराज नहीं हो सकते। जिस घर में एकता नहीं है वो घर टूट जाता है, तबाह हो जाता है। जिस खानदान में एकता नहीं है वो खानदान टूट जाता है। जिस कलीसिया में एकता नहीं है वो कलीसिया टूट जाएगी। अगर हम कलीसियाएं मिलके हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेदारी आए, कभी किसी भी खादिम के ऊपर उंगली ना उठाए, कभी ना उठाए। किसी भी कोई खादिम कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए दुआ करें, अपने कमरे में अकेले में जाएं, घुटनों पे हो, उसके लिए दुआ करें। कभी ये बातें ना करें जी देखो जी पादरी अनवर फजल की कर रहा है, जी देखो जी फलाना क्या कर रहा है, फलाना अमेरिका जानदा ये कर रहा है। कभी किसी के लिए मुंह ना खोलें। खुदा जज वो है, अदल इंसाफ वो करेगा। कभी किसी के खादिम के लिए मुंह ना खोलें। मैं देखती हूँ फेसबुक के कुछ लोगों ने कमेंट्स लिखे होते हैं, मुझे अफसोस होता है। तो एक नसीहत है
کبھی کسی خادم پہ انگلی مت اٹھائیں، چاہے وہ غلط کر رہا ہے. اگر غلط کر رہا ہے آپ کی نظر میں تو صرف منہ بند رکھ کے صرف خداوند کے قدموں میں جھک جائے، اس کو خداوند کے حضور میں پلیز لفٹ ہم اپ، خداوند کے فضل کے تخت کے سامنے. آمین. سسٹر جی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ دیکھیں خدا کے جو خادم ہے، کلام لکھا دو چند عزت کے لائق ہے. اور میں اپنی زندگی میں نے اپنے والدین سے سیکھا کہ وہ خادموں کی بڑی عزت کرتے تھے، اور آج خدا نے ہمیں وہی سکھایا جو بیج والدین نے بویا تھا. آج خادموں کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں. بھائی جوید کو پتا ہے جب میں ڈیلی امریکہ میں بیٹھ کے اٹرنل لائف کا، بھائی جوید کو پتا ہے کہ ایک دن بھی میرے پاس فری نہیں ہوتا. تو بھائی جوید مجھے کہتے ہیں کہ آپ اتنا زیادہ بیزی رہتے ہیں کہ آپ دیکھیں امریکہ سے بیٹھ کے اب ہم یورپ میں اٹرنل لائف چل رہا ہے، یو کے میں چل رہا ہے، آپ دیکھیں افریقہ میں، رشیا میں، چائنا میں، اور امریکہ سے بیٹھ کر ساؤتھ امریکہ دوسرے کنٹریوں میں اب ہم ریچ کر رہے ہیں. تو مقصد کیا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ سب قوموں کو جا کر کیا کرو، شاگرد بناؤ اور منادی کرو انجیل کی. اب دیکھیں گھر میں آپ بیٹھ کے ایک جگہ سے تو نہیں نا سب تک پہنچ سکتے، تو آپ کو اس کے لیے پوری دنیا میں جانے کی ضرورت ہے. کہ جس طرح خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھ کے بھائی جوید بھی اٹرنل لائف کا کام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اٹرنل لائف ٹیم کا حصہ ہے بھائی جوید بھی، اور اسی طرح میں بھی خدا کا کام کر رہا ہوں. اگر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو خدا کا کام کر رہا ہوں. میرا جو رویا ہے، ویژن ہے، وہ خدا کے کلام کو پوری دنیا میں لے کر جانا ہے. کیوں جوید بھائی ایسے ہی ہے نا؟ بالکل. آمین. آپ جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بھی انکریج کرنا چاہتا ہوں، جیسے بہن نے نسرین نے دعا کی، آپ کے لیے بات کی ہے کہ آپ سب یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس کے خون کے خریدے ہوئے ہیں. جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا خدا اسے کیا کرے گا؟ بڑا بنائے گا. تو جتنے بھی آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں، میں درخواست کروں گا خدا کی خادمہ سے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں بہن نسرین، اور اسی طرح بھائی جوید آپ بھی دعا کریں. پھر ناظرین سے ہم اجازت چاہیں گے. میں ناظرین کو صرف ایک چھوٹی سی بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ بھائی انور فضل کو دیکھیں، یہ قربانی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو گھر پہ چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے، اپنے گھر کا آرام چھوڑ کے، اتنی قربانی کر کے، اتنی محنت ہے. میں یہاں پہ رہتی ہوں امریکہ میں، پچھلے 40 سالوں سے رہ رہی ہوں. یہاں پہ آ کے پاکستان کی خدمت کے لیے فنڈ ریز کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. آپ اپنے گھروں میں آج ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو اس خادم پادری انور فضل کی وجہ سے. تو یہ اتنی انہوں نے محنت کی ہے، اور میں سنتی رہتی ہوں کہ کتنی وہ محنت کرتے ہیں یہاں پہ آ کے، اور ان کی قربانی کو دیکھیں کہ وہ کتنے دن اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں. تو آپ اس خادم کو ہر روز دعا میں اٹھائیں کہ یہ خادم پاکستان میں اور پاکستان کی لوگوں کے لیے خدمت کے لیے تیار ہو. اور میں ابھی سبوں کے میں جوان بیٹیاں جو ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرا نمبر ہے 315-632-1623. اگر بیٹیاں کوئی مسئلہ ہو میرے سے شیئر کرنا چاہیں، مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. میں دعا کے لیے ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی. تو اس سے پہلے میں مزید ٹائم لیں تو ہم دعا میں خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں. خداوند آسمانی باپ، قادر مطلق، زمین اور آسمان کے خالق اور مالک، خداوند یسوع مسیح کے لیے آپ کا شکر کرتے ہیں. خدا زمین پہ آ گیا، خدا مجسم ہوا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. اس نے اپنی صلیب پہ جان دی، اور اس خون کے وسیلہ سے آسمان کے اس تخت کے سامنے ہماری پہنچ ہے. ہم آپ کے قدموں میں جھک جاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے اعلیٰ نام کے لیے آپ کا شکر ہو. میں پادری انور فضل، ان کی بیوی کے لیے، ان کے بچوں کے لیے شکر کرتی ہوں، ان کی خدمت کے لیے شکر کرتی ہوں. اپنے خادم کو، اس کے گھرانے کو بڑی برکت دے خداوند. ہمارے حاضرین جو اس وقت سن رہے ہیں خداوند، ان میں سے ایک ایک کو برکت دے. پاکستان میں جو لوگ خدمت کر رہے ہیں خداوند، ان کو، ان کے گھرانوں پہ تیری برکت ہو. خداوند جن لوگوں نے، بیماروں نے شفا کے لیے درخواست کی ہے، آپ سے التجا کرتے ہیں کہ خداوند اپنے زخمی ہاتھوں سے ان کو چھو. آپ نے کہا میرے مار کھانے سے تم نے شفا پائی. جس طرح اس عورت نے جا کے پلڑا چھوا اور تیرے میں سے قوت نکلی، خداوند وہ قوت تیرے میں سے اس وقت نکلے. اور جو لوگ درخواست کر رہے ہیں خداوند، ان کو چھوئے اور ان کو شفا دے.
खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने हमें अपने प्यार में, अपनी मोहब्बत में, अपने खून की डोरियों से खुदावन खींचा और हमें एक रूहानी खानदान बनाया। हम सब तेरे खून की वजह से बहन भाई हैं और इस रिश्ते के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। जो लोग सुन रहे हैं, तेरे खादिम सुन रहे हैं खुदावन, उनको बरकत दे और जो लोगों की हौसला अफजाई कीजिए कि बहुत से नौजवान बेटे और बेटियां तेरी खिदमत में, तेरे खेत में काम करने के लिए आ सकें। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे मुबारक जलाली फतेहमंद नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। भाई जुवेद, आप भी दुआ में रहनुमाई फरमाएं। श्योर। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, आपके नाम की ताजीम करते हुए, सताइश करते हुए, हमद करते हुए आपके सुंदर चरणों में आते हैं। शुक्र करते हैं आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसने अपनी जिंदगी, अपनी जान को कुर्बान कर दिया। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, इसके इवज दिले अजीज यीशु को तूने क्या दिया। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने मेरे लिए भी अपनी जान को दिया, पाक खून बहाया, उस धारा से, उस खून की धारा से जिससे मेरे तमाम गुनाह पाक और साफ किए गए। तूने मुआफ किया, अपना बना लिया, जस्टिफाइड कर दिया, रास्तबाज ठहराया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हो, हमारी रास्तबाज, अपनी रास्तबाजी हमें दे दी और हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी सताइश हो। शुक्र करते हैं अपने प्यारे भाई पास्टर अनवर फजल के लिए, उसके दिल के लिए, उसकी विजन के लिए, उसके बोझ के लिए, वो जो दुनिया के लिए, दुनिया के लोगों के लिए उसके दिल के अंदर है। खुदावंद और उनकी वाइफ के लिए भी शुक्र करते हैं, तो उस पर बड़ा फजल कर। तमाम जरूरियात जो मिनिस्ट्री की नीड्स हैं, जरूरतें हैं, तो अपने शाही खजाने से पूरा कर। हम LBI के सारे स्टाफ के लिए, सारे बोर्ड के मेंबर्स जो आज इस जूम कॉल पर है, उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो वफादारी से तेरी खिदमत करते हैं। अपने प्यारे भाई शफीक और पास्टर अंजुम और पास्टर शाद और भाई फिनियल और भाई इमानत आसिम, उसके लिए शुक्र करते हैं। खुदा तेरी तारीफ हो, तेरी सताइश हो। बाजी नसरीन के लिए शुक्र करते हैं कि उनकी सारी इनकरेजमेंट के लिए और विजन के लिए सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। इस मिनिस्ट्री, आइजक टीवी मिनिस्ट्री पर तेरी बरकत चाहते हैं। ऐ खुदावंद, हमें अपने दिन गिनना सिखा। लाइफ इज टू शॉर्ट, लाइफ इज टू शॉर्ट एंड इट विल सून बी पास्ट। ओनली व्हाट इज डन फॉर क्राइस्ट विल लास्ट। सिर्फ जो हम खुदावंद के लिए करते हैं वो इस दुनिया में रहेगा, और हम जो रूहें हैं हम जीतेंगे, हम अपने साथ आसमान पर उन रूहों को लेकर जाएंगे और दुनिया की चीजें सब यहीं रह जाएंगी। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हमें सिखा कि हम फेथफुली, वफादारी से तेरी खिदमत करें, तेरी मर्जी को पूरा करें और अपने हम तेरी मानंद बन जाए। तेरी तेरी ख्वाहिश आसमानी बाप, तेरी ख्वाहिश है कि सब ईमानदार तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह की हम शक्ल बन जाए और उसकी मानंद बन जाए। तो हमारी सोच को, हमारे एक्शंस को में एक तहरीक पैदा कर ऐ खुदावंद, अपने कलाम के जरिए से, पाक रूह के जरिए से, यीशु मसीह के जिंदा जलाली पाक नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। मैं खुदा तेरी खादमा के लिए, कंपैशन मिनिस्ट्री के लिए तेरी सुपर नेचुरल फेवर को रिलीज करता हूँ, स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, ताकि तेरा पाक रूह कुद्दस कंपैशन मिनिस्ट्री का जो विजन और रोया है खुदा इसको कामयाब कर, ताकि तेरी बंदी बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, बहुत सारे खानदानों के लिए, बहुत सारे खुदावंद एक पाकिस्तान के बहन भाइयों के लिए बरकत का असबाब बने। और मैं खुदावंद इनके शोहर के लिए, इनके बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, दुआ करता हूँ तेरा पाक चेहरा इनकी तरफ मुतवज्जो रहे, इनको महफूज रखे और बरकत दे। और इसी तरह तेरी खादमा बहन नसरीन, इनके शोहर मिलकर तेरे बेटे यीशु को जलाल दें। और इसी तरह इनके सारे पासबानों के लिए, इनकी सारी लाहौर की टीम के लिए, शेखुपुरा की टीम के लिए
اور جتنے Yes, بھی Lord. خدا ان کے ساتھ اور لوگ اٹیچ ہیں، خادم خادمائیں ہیں، میں ایک ایک خاندان کے لیے برکت چاہتا ہوں، دعا کرتا ہوں تاکہ تیرا پاک روح القدس ان خادموں کو کثرت سے استعمال کرے تاکہ یہ ملینز سول کو بچانے کا سبب بنے. Hallelujah. بھائی Thank you, جویل Jesus. کے لیے، ان کی مسز کے لیے، بچوں کے لیے برکت چاہتا ہوں، دعا کرتا ہوں. جب تیرے بندہ نے جو خدا تیرے خادم کے ساتھ شیئر کیا، رویا رکھی ہے، خدا ہم بہت سارے خاندانوں کے لیے پاکستان سے برکت کا وسیلہ بنے تاکہ بہت سارے خاندان امریکہ میں آئیں، یو کے میں آئیں، یورپ میں آئیں، اور پاکستان سے بہت سارے گھرانے ایک دوسرے کے لیے برکت کا وسیلہ بنے. اور آج ہم دعا کرتے ہیں جتنے بھی لوگ تھائی لینڈ کے اندر ہیں، جتنے بھی ملیشیا کے اندر ہیں، جتنے بھی ہانگ کانگ کے اندر ہیں، سری لنکا کے اندر ہیں، اسی طرح یورپ کے اندر خدا بہت سارے لوگوں نے امیگریشن کا اپلائی کیا ہوا ہے، یو این او میں اپلائی کیا ہے. میں تیرے خادموں کے ساتھ مل کر، تیری خادمہ کے ساتھ مل کر، Yes, اپنی Lord. ساری ٹیم جو براہ راست دیکھ رہے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ان پیاروں کے لیے درخواست کرتے ہیں تو ان کے بند دروازوں کو کھول دے تاکہ خداوند وہ مسیح کے نام میں خداوند ایک اچھے ملکوں میں آئیں اور تیری گواہی دیں آ کر. Hallelujah. ان کے دنوں کے کاموں کو سینکڑوں میں زور میں لے کر آئے. اسی طرح خدا میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی بیمار ہیں جو میں اپنی پریئر ریکویسٹ فیس بک کے ذریعہ سے بھیج رہے ہیں، یوٹیوب کے ذریعہ سے بھیج رہے ہیں، میسیج کے ذریعہ سے بھیج رہے ہیں، میں ایک ایک درخواست کو تیرے خادموں کے ساتھ مل کر، تیری خادمہ کے ساتھ مل کر انور فضل کی مذبح پر نہیں، ٹیبل پر نہیں، تیرے پاک مذبح کے آگے رکھتا ہوں. ان کی درخواستوں کو پڑھ، جو کچھ انہوں نے لکھا ہے تیرا پاک ان کو سپر نیچرل طور پر سپورٹ کرے تاکہ جو بیمار ہیں وہ شفا پائیں، جو بے روزگار ہیں روزگار پائیں. اسی طرح جتنے بھی خدا ٹی وی کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں، Yes, خدا Lord. فیس بک کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب کے انٹرنیٹ کی ڈیوائسز کے ذریعہ سے، میری دعا ہے تیرا روح ان کو آج رویا میں خواب میں وزٹ کرے، تیرا Yes, روح Lord. ان کو کلام کرے، ان سے بولے، ہم کلام ہو. اور میری دعا ہے خدا جتنے بھی ہمارے پیارے خدا اس وقت تیری کلام کی باتوں کو سن رہے ہیں، Yes, ان کو Lord. برکت پر برکت دے، برکت پر برکت دے. Hallelujah. اس طرح میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے بہن بھائی پرسیکیوشن کی وجہ سے، خدا نجائز کے جھوٹے مقدمات کی وجہ سے جیلوں میں قید ہیں، خدا میں ان بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں، بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں. جس طرح تو نے یوناباد کے ان بھائیوں کو خدا ایک جیل سے نکالا، اسی طرح میں تمام ان اپنے مسیح بہن بھائیوں کے لیے تجھ سے درخواست کرتا ہوں تیرا پاک روح ان کو بھی جیلوں سے نکالے تاکہ وہ باہر آ کر تیری گواہی دیں، تاکہ تیرے نام کو جلال ملے. اور اسی طرح پاکستان حکومت کے لیے، پاکستان آرمی کے لیے، عدلیہ کے لیے، پاکستان کے تمام اداروں کے لیے بھی برکت چاہتے ہیں. اور میری دعا ہے جتنے بھی ہمارے پارٹنر ہیں آئزک ٹی وی کو خدا اپنے ہدیے نذرانے دیتے ہیں، میں اپنے سارے پارٹنر کے لیے بھی برکت چاہتا ہوں، ایٹرنل لائف کے لیے برکت چاہتا ہوں، اپنے سارے خادموں کے لیے، منسٹریز کے لیے، چرچز کے لیے، بشپس کے لیے، فادرز کے لیے، سسٹرز کے لیے، ایونجلسٹس کے لیے، اور خدا جتنی بھی مبشرہ بہنیں ہیں ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. Yes. اور آج کی ساری خدا ہماری لائی ٹرانسمیشن کا آنر، عزت ہم تیرے بیٹے یسوع کو دیتے ہیں. اور میری دعا ہے تیرا پاک روح ان کو رویا میں خواب میں کلام کریں، اور آج رات خدا تیرا پاک روح قدس ان کے گھروں کو آگے پیچھے سے گھیرے رکھے. اور خاص طور پر میں دعا کرتا ہوں اس بہن کے لیے خدا جس کا جگر ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، خدا تیرا پاک روح قدس اس کے جگر کو خدا رائٹ ٹرانسپلانٹ ہو اس کا. اور میں دعا کرتا ہوں جو شرون بیٹا جگر دے رہا ہے، تیرا پاک روح بیٹے شرون کو بھی برکت دیں، اس بہن کو بھی زندگی دینا. اور جتنوں کی کڈنی خراب ہے خدا ہم دیکھ رہے ہیں ان کی کڈنی نارمل کام کرنا شروع کرے، بلڈ پریشر یسوع کے نام میں جاتا رہے، کینسر مسیح کے نام میں جاتا رہے، ہیپاٹائٹس یسوع کے نام میں جاتا رہے. ہر ایک بیماری یسوع کے نام میں ان کو چھوڑ اور مسیح کے نام میں ابھی اسی گھڑی جاتی رہے. اور خدا میری دعا ہے انور فضل کو میں پیچھے اور تیرے پاک روح کو آگے کرتا ہوں تاکہ میں گھٹوں اور تو بڑھے. تیرا پاک روح قدس خدا تیرے خادموں کو بھی میں دعا کرتا ہوں، شیخو پورا کے تمام جتنے بھی اس وقت خدا
बहन की टीम मौजूद है, इनके खुदाम चर्च के लोग देख रहे हैं, दूसरे कलीसियों के लोग देख रहे हैं, इन सबको बड़ी बरकत देना। और खास तौर पर खुदाम मेरी दुआ है भाई जुवेद को, जिसका मिशन है, तेरा काम कर रहा है, कसरत की बरकत देना। बहन नसीम और खानदान सारे खादमों पर तेरा फजल हो। आमीन 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 आमीन। थैंक यू। यीशु मसीह के नाम की जय। जय। वो आसमान पर जिंदा है, फिर से आने वाला, है, वो राहत और जिंदगी, है। वो क़यामत और जिंदगी। वन 623 बेटियां बहनें, कोई मसला हो अपने दिल का मेरे से शेयर करें, और ताकि हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद आपको बहुत बढ़ाए। भाई जुवेद आप भी अपना शेयर कर दें। जी, मेरा टेलीफोन नंबर है 407, अमेरिका में, फ्लोरिडा में 407-704-0746। ये व्हाट्सएप भी है। मुझे मैसेज आने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी व्हाट्सएप के ऊपर। अब इतने मैसेज आपको आने हैं कि आप जवाब देंगे। भाई ऐसे है भाई जी, भाई अनवर ऐसे है कि ये शायद एक नई टेक्नोलॉजी है। खुदावंद ने कहा था कि खुदावंद की आमद जब होगी, खुदावंद आएगा नहीं जब तक इस दुनिया में एक एक शख्स, एक एक रूह खुदावंद की खुशखबरी नहीं सुनेगी। अब बहुत सी जगह हैं जहाँ पे हम अंजील नहीं लेके जा सकते, हम खादिम नहीं जा सकते, मिशनरी नहीं जा सकते। तो मेरा तो ईमान है कि इसी टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया की हर एक रूह जो है खुदावंद की खुशखबरी सुनेगी। हालेलुया। आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से कलीसिया कहाँ बढ़ रही है? ईरान में। ईरान में, जहाँ पे कलाम ले जाने की इजाजत नहीं है, सबसे तेजी से कलीसिया वहां बढ़ रही है, क्योंकि लोग ये शायद आइजक टीवी की वजह से कलाम सुन रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से ऑनलाइन कलाम सुन रहे हैं। और नंबर 2 पता कहाँ पे कलीसिया बढ़ रही है? अफगानिस्तान में। आमीन। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ भाई अनवर, पादरी अनवर के जैसे खादमों के लिए जो हर रोज मेहनत कर रहे हैं, हर रोज मेहनत कर रहे हैं कि खुदावंद की आमद से पहले इस दुनिया में हर एक इंसान तक खुशखबरी पहुंचे। आमीन। पास्टर जी, LBI लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट, कंपैशन मिनिस्ट्री, मल्टीकल्चरल आउटरीच ऑफ ग्रेटर ऑरलैंडो के हम की तरफ से शुक्रिया। और अब हम आपके पार्टनर भी हैं साथ मिनिस्ट्री में, वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री, ग्लोबल मिनिस्ट्री, नॉट जस्ट ओनली पाकिस्तान। जी। और एक इससे पहले कि बंद करें, लाहौर सारे हाजरीन को मैं कहना याद दिलाना चाहती हूँ कि लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में शेखुपुरा में दाखिले जारी हैं, तो राब्ता करें। शेरशाह रोड पे है हमारा बाइबल स्कूल। टेलीफोन नंबर दे दो अपना। भाई फिनियल अपना नंबर बोले। मार्च के महीना से शुरू होंगे। 0342451793 जी, दाखिलों के लिए अभी से राब्ता आप कर सकते हैं। तो लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट शेखुपुरा में अगर आपको खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, तो आप अपनी बुलाहट को जाने और आए, और खादिम बनने के लिए 3 साल का प्रोग्राम है, तैयार हो। आमीन। और मैं चाहूंगा कि मैं निदा को भी कहूंगा कि आपके पास्टर सुबान को बुला के ना एक विनिक सोल भी इनके साथ करेंगी, ताकि उसमें जो आपका दाखिले है उसके बारे में और मजीद फिर ज्यादा वो बात कर सके। बहुत शुक्रिया भाई जी।
तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी एंड गॉड ब्लेस यू। और जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, खुदा आपको भी बरकत दे, आपके भी साथ हो। और अब हम इजाजत चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। 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 जिंदाबाद।